بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ روزے کا مطلب جلانا ہے، یعنی ہمارے گناہ کو روزہ جلا کے ختم کر دیتا ہے، اور اگر دنیاوی فائدے کو دیکھا جائے تو روزہ ہماری بیماریوں کو بھی ختم کر دیتا ہے، پر خاص ہم یہ 6 غلطیاں کر کے روزے کا اثر ہی ختم کر دیتے۔ تو اب بات کریں گے ماہ رمضان میں کی جانے والی عام غلطیاں۔ پہلا، روزانہ میٹھے مشروب پینا۔ ان مشروبات میں مصنوعی شکر، مصنوعی ذائقہ اور رنگ بہتر بنانے والے مصنوعی اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں جو صحت کے لیے مناسب نہیں، لہٰذا اگر آپ یہ مشروبات پینا چاہتے ہیں تو ہفتے میں صرف 2 بار پیجیے۔ دوسری غلطی، افطار کے وقت بہت زیادہ پانی پینا، کیونکہ پانی غذا کی نسبت خالی پیٹ معدے کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوتا ہے، لہٰذا افطار کے بعد چند گھونٹ پانی پیجیے، پھر ہر گھنٹے بعد 1 گلاس پانی پیجیے۔ تیسری غلطی، افطار کے فوراً بعد ورزش کرنا، کیونکہ افطار کے وقت دوران خون معدے کی جانب ہوتا ہے، لہٰذا بہتر ہے کہ ورزش کھانے کے 2 گھنٹے بعد کی جائے تاکہ معدہ اپنا کام بہتر طریقے سے کر سکے۔ چوتھی غلطی، کھانا تیزی سے کھانا اور نگلنا۔ آہستہ آہستہ غذا کھانا غذا حل ہونے میں مدد اور وزن کو مناسب سطح پر رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ پانچویں غلطی، افطار کے فوراً بعد میٹھا کھانا، کیونکہ افطار کے فوراً بعد میٹھا کھانے سے آپ پر غنودگی اور نیند طاری ہوتی ہے، لہٰذا افطار اور میٹھے میں کم از کم 2 گھنٹے کا وقفہ دیں۔ اس طرح آپ نماز عشاء اور تراویح کے لیے چاق و چوبند رہیں گے۔ چھٹی غلطی، غذا کے ساتھ سوڈیم والے مشروب بہت زیادہ لینا، کیونکہ کئی گھنٹوں کے روزے کے بعد سوڈیم پیاس کو بہت زیادہ محرک کر دیتا ہے، لہذا سوڈیم کے بجائے وہ غذا کھائیں جن میں پوٹیشیم کی بہت زیادہ مقدار ہو۔ یہ جسم میں پانی کی سطح برقرار رکھنے اور پیاس کو دبانے میں مددگار ہے، اور کیلے میں پوٹیشیم کی بہت زیادہ مقدار ہوتی ہے۔ سحری میں کیلے کھانا سارا دن پیاس قابو رکھنے میں مددگار ہوتا ہے۔ ابھی بات کرتے ہیں سحری میں کچھ پوٹیشیم حاصل کرنے کے ذرائع۔ کیلا، دودھ، کھجور، سوکھے آلو بخارے، پستے، حلوہ کدو، ایواکاڈو، پھلیاں، یہ 8 چیزیں کھا کے آپ سحری میں پوٹیشیم حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں سحری میں استعمال ہونے والی غلط غذائیں۔ بریانی، کباب، پیزا، حلیم، پنیر اور ہر قسم کے فاسٹ فوڈ۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ 6 چیزیں سحری میں استعمال نہ کریں۔ اب بات کرتے ہیں سحری میں استعمال کی جانے والی بہترین غذائیں۔ کھجور، آلو، چاول، بغیر چھنے آٹے کی روٹی، کیلے، یہ 5 چیزیں سحری میں استعمال کی جانے والی بہترین غذائیں ہیں۔ گزارش ہے کہ اس یاد دہانی کو خود تک محدود نہ رکھیں، دوسرے مسلمان بھائیوں تک بھی ضرور پہنچائیں۔ اب بات کرتے ہیں 20 رکعت تراویح کیوں؟ تراویح کی تعداد 20 رکھیں، بڑی حکمتیں ہیں اس کے اندر۔ فرائض اور واجبات کی تعداد بھی 20 ہے۔ فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 4، عصر کی 4، مغرب کی 3 اور عشاء کے 4 فرض اور 3 وتر واجب، یہ کل 20 رکعت ہو گئی۔ سنتوں کی تعداد آپ دیکھیے، فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کی 6، عصر کی 4، مغرب کی 2، عشاء کی 4 فرض سے پہلے اور 2 فرض کے بعد، یہ کل بھی 20 رکعت ہوئی۔ نوافل کی تعداد دیکھ لیجئے، اشراق کی 4، چاشت کی 4، ظہر کی 2، مغرب کی 6، عشاء کی 2 وتروں سے پہلے اور 2 وتروں کے بعد، یہ کل 20 رکعت ہوئی۔ فرائض اور واجبات 20، سنتیں بھی 20، نوافل بھی 20، تو اللہ نے تراویح بھی 20 رکھی۔ اور قاعدے کی بات یہ ہے کہ حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے فرمایا کہ اگر آپ کے پاس بل آ جائے بجلی کا، ایک 8 روپے کا اور ایک 20 روپے کا، آج اتوار ہے، کل پیر کو آخری تاریخ ہے، اور طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو جا کر درست کرا لیجئے، یا 8 کا درست ہے یا 20 کا درست ہے، وہی جمع کرا دیجئے۔ تو جیب میں کتنے پیسے ڈال کر لے جائیں گے؟ عقل کا تقاضا کیا ہے؟ 20، کہ اگر 8 کا درست ہوا تو 12 واپس لے آئیں گے، اور اگر 20 کا درست ہوا تو جمع کرا دیں گے۔ تو جو لے کر ہی 8 جا رہے ہیں، اگر 20 کا درست ہوا تو وہ کیا کریں گے؟ جو 20 لے کر جا رہے ہیں، اگر 8 کی درست ہوئی تو ہمارا کیا گھاٹا ہے؟ 8 جمع کرا دیں گے، باقی ہمارے کھاتے میں۔ بخاری، ترمذی، مسلم، ابو داؤد، موطا امام مالک میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کی یہ اہم ترین عبادت 3 دن ادا کی، اور چوتھے دن یہ کہہ کر منع فرما دیا کہ اب میں جماعت سے نہیں پڑھ سکتا، اگر میں نے پڑھی تو یہ تمہارے ذمہ واجب ہو جائے گی، اس لیے تم جا کر اسے اپنے طور پر ادا کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب، عبداللہ بن مسعود، ابو ہریرہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب مشہور معروف جلیلۃ القدر صحابہ ہیں، جن میں عبداللہ بن مسعود، زید بن ثابت، ابی بن کعب، یہ سب کاتبین وحی ہیں۔ ان تمام نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے 20 رکعتیں پڑھی ہیں۔ اس کے اوپر 40 سے زیادہ صحابہ کی شہادت موجود ہے کہ 20 رکعتیں ہم نے پڑھی۔ پر اگر آج ہمیں دیکھا جائے تو آج ہم تلاوت سے بھاگ رہے ہیں۔ اللہ نے رمضان
मुबारक तिलावत के लिए अता फरमाया है। ज्यादा से ज्यादा तिलावत करो। अब तो अजीब रवाज ये है कि कराची में आप जाकर देखें 5 दिन की तरावी, 6 दिन की तरावी, जगह जगह इस तरह तरावी हो रही है। 5 दिन 6 दिन क्यों? इसलिए कि उसके बाद दुकान छोड़ना मुश्किल है। बस 5 दिन पढ़ो, उसके बाद रुखसत। पूरे रमजान 20 रकात तरावी पढ़ो, अल्लाह के कलाम की तिलावत करो, अल्लाह तआला से बातें करो। ये है इस मेहनत और मुशक्कत और इस मुजाहिदे का हासिल, जिसको ज़माने जाहिलियत में ये तय किया कि बोलना छोड़ दो। अल्लाह ने कहा कि छोड़ने की जरूरत नहीं है, बोलो लेकिन मुझसे बातें करो। तो इसलिए हमें चाहिए कि हम पूरी की पूरी तरावियां पढ़ें और उसकी 20 रकातें पूरे 30 दिन तक अदा करते रहे। अल्लाह हमें पूरा रमजान तरावियां पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल जो कंतास को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।